السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، آج جس مرض پہ میں نے بات کرنی ہے اور انتہائی قیمتی نسخہ عطا کرنا ہے وہ ہے لیکوریا، سیلان رحم، ورم رحم، رحم کی رسولیاں، رحم کا لٹک جانا، اور ڈاکٹر کہہ دیں کہ اب اس رحم کا کوئی علاج نہیں ہے، آپریشن کر کے اس رحم کو نکال دیا جائے۔ تو یہ رحم کو نہ نکالیں، آپ مایوس بھی نہ ہوں۔ انشاءاللہ آگے 2-3 نسخے میں اس ایک ہی ویڈیو میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں تاکہ وہ بنائیں اور گھر میں بیٹھ کر اپنا علاج کر سکیں۔ لیکوریا یہ عورتوں کا ایک انتہائی تکلیف دہ مرض ہے، اور مشرقی عورتیں ان کے اندر حیا کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، اپنا مرض کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، مریضہ انتہائی کمزور ہو جاتی ہے، خون کی کمی شروع ہو جاتی ہے، دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، سر میں چکر آتے ہیں، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، نماز روزے سے بھی عاجز آ جاتی ہے، اور کمر میں بھی درد رہنے لگتا ہے، اور چڑچڑاپن اور غصہ یہ طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ الغرض عورت کو لیکوریا دیمک کی طرح کھا جانے والی مرض ہے۔ سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ عورت بانجھ پن ہو جاتی ہے اور مرد مایوس ہو جاتا ہے۔ بہت ساری بہنوں کو میں نے اس مرض میں مبتلا ہو کر جب وہ مایوس ہو گئیں تو صاحب اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہیں طلاق بھی واقع ہو گئی۔ اس لیے میں نے طب صابری یوٹیوب چینل پہ سننے والے اپنے بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے آج یہ لیکوریا کا علاج بتا رہا ہوں تاکہ وہ اس پریشانی کا جلد سے جلد چھٹکارا حاصل کر سکیں اور گھر میں بیٹھ کر دیسی آسان علاج کر سکیں۔ سب سے پہلے 4 چیزوں کا نسخہ ہے، آپ نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1، کشتہ فولاد ہیرا کسیس والا 50 گرام۔ نمبر 2، کشتہ بیضہ مرغ 50 گرام۔ نمبر 3، کشتہ توتیا اکثری 50 گرام۔ اور نمبر 4، کشتہ صدف مرواریدی 50 گرام۔ تمام کشتہ جات کو یہ عام پنسار سے آپ کو مل جائیں گے، نام یاد رکھ لیں۔ پنسار سے لا کر چاروں کشتہ جات کو ایک برتن میں لا کر ملا لیں، مکس کر لیں، اور پھر درمیانے سائز کے کیپسول میں ان کشتہ جات کو بھر لیں۔ 1 کیپسول صبح، 1 دوپہر اور 1 شام، کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے 1 ماہ کے کورس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اب ایسا بانجھ پن جس سے لیکوریا ہو ان کے لیے تو یہ انتہائی مفید ہے، جملہ امراض رحم اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب رحم کا لٹک جانا اور رحم کے اندر ورم ہونا، رحم کے اندر زخم آنا، سوزش رحم، رحم کی رسولیاں، ان تمام بیماریوں کے لیے صرف 2 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مایوس مریضوں کے لیے تحفہ ہے۔ نمبر 1، پوست ریٹھا 100 گرام۔ نمبر 2، کشتہ
سنک سادہ یہ 100 گرام۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ ریٹھا بازار سے جب ملے گا آپ کو، اس کو لا کر آپ نے اندر جو کالی والی گٹلی ہے وہ نکالنی ہے، صرف اس کی جو پوست ہے اس پوست کو توے پہ ڈال کر ہلکی آنچ پہ تھوڑا تھوڑا اس کو بریان کرنا ہے، اور جب وہ بریان ہو جائے، جس طرح دانے مکی کے یا چنے بھونے جاتے ہیں، اس طرح وہ جب بریان ہو جائے تو پھر اس کا صفوف بنا لیا جائے۔ تو 100 گرام پوست ریٹھا اور 100 گرام کشتہ سنک سادہ یہ لے کر آئیں اور ان کا صفوف بنائیں، اور صفوف بنا کر کیپسول بھر لیں، عام سائز کا کیپسول، 1 گرام صبح، 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول دوپہر اور 1 کیپسول شام، یہ بھی پانی کے ساتھ ہو یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ نمبر 3، 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ہلدی ثابت، کریانہ سٹور سے ملنے والی ہلدی نہیں استعمال کرنی۔ ہلدی سیزن ہے آج کل، آپ پورے سال کے لیے 5-10 کلو تازہ جو بازار سے مل رہی ہے ہلدی، یہ خشک کر کے آپ رکھ لیں گھر میں، کسی وقت بھی یہ استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ تو پنسار سے ملنے والی ہلدی، جس کو امبا ہلدی کہتے ہیں، ثابت ہلدی 50 گرام، ملٹھی یہ بھی 50 گرام، سونف یہ بھی 50 گرام، اور چوتھی چیز ہے گوند کیکر 50 گرام۔ یہ انتہائی قیمتی نسخہ ہے، رحم کے تمام امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کو صفوف بنا کر کسی کیپسول میں نہیں بھرنا، بس ویسے ہی آپ نے پانی کے ساتھ، تازہ پانی کے ساتھ صبح، دوپہر اور شام کھانا کھانے کے آدھا پونا گھنٹہ بعد اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ مستورات کی جتنی بھی پوشیدہ امراض ہیں جو گھر میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، اگر اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں گی تو انشاءاللہ لیکوریا بھی ختم ہوگا، اور اس کے علاوہ سیلان رحم یہ بھی ختم ہوگا، اور اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ لیکوریا کی وجہ سے اگر بانجھ پن ہے، کوئی اور سبب نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ بانجھ پن بھی ختم ہو جائے گا اور عورت اولاد کے قابل ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں، آپ کو فائدہ ہو، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک ہماری اس آواز کو پہنچائیں، تاکہ یہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ 3 نسخے بتائے ہیں، تینوں نسخے آپ بنا کر استعمال کریں۔ ایک بات میں ہمیشہ کہوں گا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی نسخے کے استعمال سے پہلے آپ اپنے علاقے کے ماہر طبیب سے تشخیص ضرور کروا لیں کہ آپ کا اس وقت مزاج کیا چل رہا ہے۔ عموماً یہ امراض اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اعصابی کمزوری کس کو کہتے ہیں؟ یہ اصل میں ہوتی ہے اعصابی تحریک، رطوبات کی جسم کے اندر کثرت ہوتی ہے، زبان بھی سفید ہوتی ہے، اور پیشاب پانی کی طرح اور بار بار آتا ہے، جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور موٹاپا بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو اللہ پاک صحت مند زندگی دے، تو آپ ان نسخہ جات کو بنا کر استعمال کریں، اور اپنے بھائی حکیم محمد اسحاق کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔